خالد بن ولید پارٹ نمبر 75 سیف اللہ اللہ کی تلوار۔ سورج طلوع ہوا لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا۔ اسلام کے علمبردارو، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے، ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرجیل نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عمرو بن عاص تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے برہنہ ہو جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا تھا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا تھا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراد کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرجیل نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندہ بن گئی۔ فحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بھی سان چلے گئے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔
سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور خالد کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رکنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے؟ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑا ہی دور کا راستہ تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگنا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرجیل نے ابو عبیدہ اور خالد کو ان دستوں کے ساتھ فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کے خاصی نفری تھی۔ ہرقل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فحل کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سقلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا؟ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے، ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہیں ہی نہیں۔ ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان جیسے وہاں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی